السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا لٹل ولو۔ تو یہ ایک شارٹ سٹوری ہے جس کو لکھا ہے فرانسس ٹاور نے۔ تو دوستو، یہ سٹوری آئیڈیالزم اور جو ایک آرٹیفیشل سینس ہے، سوچ ہے، اس کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس کے اندر جو کریکٹر ہیں وہ 3 بہنیں ہیں، اور اس کے علاوہ وہ فوجی ہیں کہ جو جنگ کے دوران آرام کے لیے ان کے گھر میں آ کر رہتے ہیں۔ تو ان کا گھر، جس کو کہ کورٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، یہ ان کا گھر ہے، اور ان 3 بہنوں کے نام ہیں لسبی، شارلٹ اور برینڈا۔ تو دوستو، جو برینڈا ہے اور شارلٹ ہے، یہ دونوں ہی بہت ہی کلیور اور تیز راہ لڑکیاں ہیں۔ یہ ساحرانہ ایک جو کہ پاور رکھتی ہیں لوگوں کو اپنی طرح اٹریکٹ کرنے کی۔ لیکن جو لسبی ہے، یہ ایک آئیڈیالسٹ، ایک حقیقت پسندانہ سوچ رکھنے والی اور ایک ہمدردانہ سوچ رکھنے والی لڑکی ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں اس سٹوری کی سمری کی جانب۔ تو دا سٹوری دا لٹل ولو بائی فرانسس ٹاورز۔ فرانسس ٹاور سے لٹل ولو کہانی ٹیلز اباؤٹ 3 سسٹرز، 3 بہنوں کے بارے میں بتاتی ہے۔ The every sisters at a place called Court House in the suburbs of London۔ ٹھیک ہے جی، ایوری سسٹر ہیں ایک مقام پر لندن کے بیچ میں، ٹھیک ہے، درمیان میں کورٹ ہاؤس جگہ واقع ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کورٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ Their names are Lisby, Charlotte and Brenda۔ تو ان کے جو نام ہیں، جو لسبی، شارلٹ اور برینڈا ہیں، we only once hear of their mother in the story۔ تو ہم نے کہانی میں ان کی ماں کے بارے میں صرف ایک بار سنا ہے۔ Their father is not mentioned۔ تو ان کے باپ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ There was a strangeness of the house being so near to London and yet completely hidden in a wood۔ تو جو گھر ہے اس کا لندن شہر کے بہت ہی قریب ہونے کا جو ہونا ایک بہت ہی عجیب قسم کی بات ہے۔ اینڈ یٹ کمپلیٹلی ہائڈن ان اے ووڈ، اور جو پورے کا پورا جنگل جو ہے وہ جو چھپا ہوا ہے، ابھی تک چھپا ہوا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو لندن ہے بھی لندن کے بیچ میں، جو رائٹر اس کے کہنے کے مطابق، لیکن وہ پورا چھپا ہوا ہے، تو اس کے ارد گرد جنگل ہے۔ It seemed to be an oasis in the desert۔ تو یہ صحرا میں ایک نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ تو دوستو، نخلستان بیسیکلی اویسس کہتے ہیں کہ ایک ڈیسرٹ، ایک صحرا ہے، اس کے چاروں طرف ریت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ریت ہے، ٹوئے ٹبے ہیں، پہاڑیاں ہیں، ایسا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کہیں کہیں ایسے حصے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہریالی ہوتی ہے، ایک تھوڑے سے حصے میں، تو اس کو بولتے ہیں نخلستان۔ بیکاز اٹ واز سراؤنڈیڈ بائی سپریولنگ لوکیلٹیز۔ تو کیونکہ یہ جو کہ یعنی کہ لوکل عام پھیلی ہوئی جو بستیاں ہیں ان سے گھرا ہوا ہے۔ Many young men on leave from the war duty found it a place of refuge۔ تو جو جنگی ڈیوٹی سے چھٹی پانے والے جو بہت سے نوجوان ہیں، آرام کے لیے اس جگہ پر آتے ہیں۔ The first evening Simon Barron was brought to the house by a friend of Charlotte۔ تو پہلی شام جو سائمن بائرن ہے وہ شارلٹ کے ایک دوست سے گھر میں لایا گیا تھا۔ As he stood on the room, a look of great delight came over his face when Miss Lisby Avery saw him۔ تو کمرے میں کھڑے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بہت ہی خوشی دکھائی دیتی ہے جب جو مس لسبی ایوری اسے دیکھتی ہے۔ کورٹ ہاؤس واز اے گریشیس ہاؤس ود ہائی سیلنگز۔ تو جو کورٹ ہاؤس تھا وہ بہت ہی اونچی سیلنگ کے ساتھ بہت وسیع تھا۔ دا شائنی والز آف دا روم۔ تو کمرے کی جو چمکتی ہوئی دیواریں، ویئر سائمن پٹ اپ could not be congruous۔
with a rug of peasant style from the Balkans. تو جہاں پر جو سائمن بارن ہے وہ بالکان سے جو کلین ہیں، جو یعنی کہ دیہاتی جو قسم کی کلین ہیں، ان کے ساتھ وہ مساوی ترتیب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ مثال کے طور پر وہاں پر کیا تھا کہ دیواریں چمکدار تھی، شائنی تھیں، اور جو نیچے کلین تھا وہ بالکان کے علاقے کا تھا، جس کی وجہ سے جو سائمن بارن تھا اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ The room was littered with books. تو جو کمرہ تھا وہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ It seemed a room of a stage where the drama of three sisters was to be unfolded. تو جو روم تھا جو ایک سٹیج کا روم دکھائی دیتا تھا، کہ وہ کمرہ جس میں کتابیں تھیں وہ ایک سٹیج کی طرح جو کمرہ دکھائی دیتا تھا جہاں پر تین بہنوں کا جو ڈرامہ ہے وہ منقوش یعنی کہ وہ شروع ہونے والا ہے، انفولڈ بتایا جانے والا ہے۔ شارلٹ اینڈ برینڈا ور ڈریسڈ ان کوسٹلی شائنی اینڈ رسلنگ ڈریسز. تو جو شارلٹ اور جو برینڈا تھیں وہ مہنگے اور چمکدار اور جو سرسراہٹ کرنے والے جو کپڑے تھے ان میں وہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ اسٹیفن ایلیٹ ٹولڈ برینڈا، جو اسٹیفن ایلیٹ تھا جو سائمن بارن کو لے کر آیا تھا، اس نے برینڈا کو بتایا کہ دیٹ ہی ہیڈ بروڈ اے فرینڈ، وہ ایک دوست کو لے کر آیا ہے، whose name was سائمن، کہ جس کا نام سائمن تھا، who belonged to ساؤتھ افریقہ، جو کہ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتا تھا، and came from the battle field of توبروک in افریقہ، جو کہ افریقہ میں توبروک کی میدان جنگ سے آیا ہے۔ شارلٹ ویلکمڈ دا نیو گیسٹ، تو جو شارلٹ تھی اس نے نئے مہمان کو خوش آمد کیا۔ ہی could come as often as he wanted، تو وہ آ سکتا ہے جب وہ چاہے، جب بھی وہ یعنی کہ چاہے اس کے پاس وقت ہو وہ آ سکتا ہے۔ سائمن واز thankful to both God and Charlotte that he was in ڈرائنگ روم، تو سائمن نے شارلٹ اور برینڈا دونوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ڈرائنگ روم میں تھا۔ After so long a time، بہت ہی عرصے کے بعد، برینڈا said in her soft pleasant voice، تو بہت ہی عرصے کے بعد برینڈا نے اپنی نرم اور شاندار آواز میں کہا that it was a piece of God، کہ یہ خدا کا ایک کرم ہے، piece of God، کہ یہ خدا کا ایک کرم ہے، فضل ہے۔ برینڈا could say divine things without meaning them، تو جو برینڈا تھی وہ آسمانی باتیں یعنی کہ خدا کے بارے میں اور ایسی باتیں کہہ دیتی تھی کہ جن کے بارے میں اس کو علم نہ ہوتا تھا۔ She spent money on roses and will not write a letter of condolence to her friends، تو جو برینڈا تھی وہ پھولوں پر پیسے خرچ کرتی تھی اور وہ اپنے دوستوں کو تعزیت کا خط نہیں لکھے گی۔ She could move people with playing music، تو وہ لوگوں کو اپنے میوزک کے ساتھ گھماتی تھی اس کو، یعنی کہ ان کو وہ امپریس کرتی تھی۔ On the other hand، دوسری جانب لسبی was quiet، تو جو لسبی تھی وہ خاموش طبیعت کی تھی۔ She had no poetic concept of herself، تو جو لسبی تھی اس کا کوئی شاعرانہ تصور نہ تھا۔ When their friends came، جب اس کے دوست آتے تھے، they talked of art and culture، تو وہ آرٹ اور کلچر کے بارے میں بات کرتے تھے۔ لسبی kept herself aloof from such grand discussions، تو جو لسبی تھی وہ اپنے آپ کو ایسی اعلیٰ ترین جو بحث ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتی تھی۔ She would cut sandwiches and made coffee for guests، تو وہ جو سینڈوچ تھے ان کو کاٹتی تھی اور مہمانوں کے لیے کافی بناتی تھی۔ And if there was a neglected and unassuming guest، تو اگر وہاں پر کوئی مہمان ہوتا جسے کوئی اہمیت نہ دے، she could come in for help، تو وہ اس کی مدد کے لیے آتی۔ Charlotte and Brenda had brilliant coterie of brilliant friends، تو جو شارلٹ اور برینڈا تھی ان کے جو شاندار لوگوں کے مجموعے تھے۔ They were artists and writers، تو ان میں کچھ فنکار اور کچھ جو لکھاری تھے۔ The truest thing about these two that
was that they were charmers. تو ان دونوں کے بارے میں جو سچائی چیز تھی کہ وہ دونوں کیا تھی، وہ چارمرز تھی، وہ دونوں کیا تھی، جادوگر تھیں. in their costly ٹریلنگ ڈریسز، اپنے مہنگے اور شاندار کپڑوں میں they acquired a timeless look، کہ وہ ایسی خوبصورتی حاصل کر لیتی تھیں کہ جو وقت جس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا. تو ٹائملیس لک کہ مثال کے طور پر کہ وہ ایسی ڈریسنگ کرتی تھی کہ جو لوگ جن کا موڈ نہیں بھی ہوتا تھا ان کی طرف اٹریکٹ ہونے کا وہ بھی ہو جاتے تھے. کہ آج جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیوٹی کی ایک انڈسٹری کریٹ ہو چکی ہے، تو اگر کوئی شخص اس جانب نہیں بھی مائل ہونا چاہتا تو وہ ایٹومیٹیکلی کیا ہے کہ اس طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ عورتوں میں اور مردوں میں. یہ ایک جیسی یہ ایک جو اٹریکشن پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے اگر کوئی مرد حضرات ہیں، اگر وہ ایسی ایک اپنی لوکیشن سیٹ کریں گے تو وہ مین ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گی. تو اگر وہ مین ایسی چیزیں اڈیپٹ کریں گی کہ جو یعنی کہ ایسے ماحول کے مطابق نہ ہو، مگر پھر آج اگر بیوٹی پارلر زیادہ تر جانا یہ شروع میں جب ایجاد ہوا تو کیا جی، کیونکہ مین فنکشن کے لیے، شادیوں کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے ہوتا تھا. تو اگر کوئی لڑکی کیا جی ایک اپنی دوست کے گھر جانے کے لیے بھی پارلر جائے، اسکول جانے کے لیے بھی پارلر جائے، تو کیا ہوگا کہ وہ اس کی جو اٹریکشن ودے گی، کہ لوگوں کی اس کی طرف اٹریکشن، کیونکہ وہ وہاں پر وہ چیز نظر آئے گی کہ جس چیز کی اس سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی. جہاں پر ایک سمپلسٹی کی، سادہ پن کی ضرورت ہوگی، تو وہاں پر جب وہ ایسی چیزیں دکھائے گی تو کیا ہوگا کہ وہاں پر ان ٹائملی کیا ہوگا کہ وہاں پر وہ چیز پیدا ہو جائے گی، لوگوں کی اٹریکشن اس کی طرف بڑھے گی. They looked like seductive women of ancient times، کہ وہ پرانے دور کی، پرانے وقتوں کی ساحرانہ عورتوں کی طرح دکھائی دیتی تھیں. They possessed the glow and allure which destroys friendship، تو وہ ایسی چمک اور رغبت رکھتی تھیں کہ جس سے دوستی تباہ ہو جاتی تھی. The older Mrs. Avery made every young man their captive and thrill، کہ جو پرانی جو مسز ایوری ہوتی تھیں وہ کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے جادو کے ساتھ، اپنی دلکشی اور یہ چمک کے ساتھ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتی تھیں. دے انسنیئرڈ دیم، کہ وہ ان کو کیا کرتی تھی، اپنے جال میں، اپنی محبت میں پھنسا لیتی تھیں. Stephen Eliot thought that with all the exquisite taste which Charlotte possessed، تو اسٹیفن ایلیٹ نے سوچتا تھا کہ تمام شاندار ذائقے کے ساتھ جو کہ شارلٹ رکھتی تھی، اٹ واز ناٹ بی فٹنگ، یہ مناسب نہیں تھا، دیٹ کے پکچرز میڈ بائی ماسٹر آرٹسٹ واٹو اینڈ فریگونارڈ شوڈ بی ہینگ ان ون آف دا رومز، کہ جو آرٹسٹ واٹو اور فریگونارڈ سے ماسٹر سے تصویریں بنائی گئی ہیں ان کو ان کمروں میں لٹکایا جانا چاہیے. کیا جی، تو اسٹیفن ایلیٹ کا ایسا خیال نہیں تھا کہ ان کمروں میں ان تصویروں کو لٹکایا جائے کہ جو کنہوں نے بنائی ہیں، ایک تو ویٹو اور دوسرا جو فریگونارڈ ہے انہوں نے بنائی ہیں، ان کمروں میں لٹکایا جانا چاہیے. مگر بٹ ہر ڈیکور واز پرفیکٹ، لیکن جو ان کی خوبصورتی تھی وہ بہت اعلیٰ تھی. شارلٹ سیڈ دیٹ لسبی وڈ ڈائی اف دوز پکچرز ور بینشڈ، تو جو شارلٹ وہ کہتی تھی کہ اگر ان تصویروں کو ہٹا دیا جائے تو لسبی کیا ہے کہ وہ مر جائے گی. بٹ سائمن بارن ہو چانسڈ ٹو سٹ نیئر لسبی، کہ لیکن جو سائمن بارن تھا اس کو لسبی کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا. ہی found the spiritual value, precious holiness and aesthetic reasons for which the pictures were there، تو اس کو جب اس کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا تو اس نے کیا پایا، اس نے روحانی قدر، قیمت، ہولینس، پاکیزگی اور حسن پایا. کن کے لیے پایا کہ ان تصویروں کے لیے. for which
دا پکچرز ور دیر کہ جن کے لیے وہ تصویریں تھیں. تو صرف سائمن بارن نے ان چیزوں کو وہاں سے پایا، حاصل کیا، گیٹ کیا. ٹھیک ہے جی. The mother of the sisters also found no real meaning in the pictures, saying that Angel Jibrail had a face like that of Miss Nelton. تو جو ان لڑکیوں کی ماں تھی اس کو بھی ان تصویروں کے اندر کوئی حقیقی کوئی خاص مطلب نظر نہیں آتا. تو وہ کہتی ہے کہ جو ان میں جو حضرت جو اینجل جبرائیل ہے، جو فرشتہ جبرائیل ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ کس کی طرح لگتا ہے؟ مس نیلٹن کی طرح. ٹھیک ہے جی. ایز برینڈا پلیڈ پیانو، تو جب جو برینڈا ہے وہ پیانو بجاتی ہے، دیٹ نائٹ اس شام، سائمن ڈڈ ناٹ ٹیک آف ہز آئیز فرام ہر فیس، تو جو سائمن ہے وہ اس کے چہرے سے اپنا جو دھیان ہے وہ نہیں ہٹاتا کہ اس کا جو چہرہ ہے سائمن بارن کا وہ کس کی طرف رہتا ہے؟ برینڈا کی طرف. She held him spellbound، تو وہ اس پر جادو کر دیتی ہے. But Lisby was thinking when she went to bed that night that it was Brenda's music, not Brenda, which bewitched Simon Byron. تو اس رات جب جو لسبی تھی بیڈ میں سونے کے لیے گئی تو وہ سوچتی رہی کہ یہ برینڈا کے میوزک نے جادو کیا ہے سائمن بارن پر، برینڈا نے نہیں کیا. وچ سائمن بارن کے جس نے سائمن بارن کو محصور کیا ہے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے. When Simon was leaving, Lisby gave him her most precious gift of a willow tree. تو جب سائمن جانے لگا تو لسبی نے اسے اپنا بہت ہی قیمتی willow tree تحفے کے طور پر دیا. It was made of jade and crystal، تو یہ جیڈ اور کرسٹل کا بنا تھا. For Brenda and Charlotte it was a faithless thing، برینڈا اور شارلٹ کے لیے یہ ایک بیکار چیز تھی. Lisby loved the willow tree، تو جو لسبی تھی وہ اس لٹل willow کو محبت کرتی تھی. Because it shed beautiful light by day and night، کیونکہ یہ صبح اور شام خوبصورت جو لائٹ دیتا تھا، اس میں سے لائٹ اٹریکٹ ہوتی تھی، نکلتی تھی. It was made by some Chinese artist، تو یہ کچھ چائنیز جو آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، ان سے بنایا گیا تھا. Simon Byron understood its bewitchment and coolness، تو جو سائمن بارن تھا وہ اس کی دلکشی اور اس کی جو ٹھنڈک ہے اس کو سمجھتا تھا. Lisby and Simon talked to each other، تو لسبی اور سائمن بارن نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیں. The things that made Lisby laugh made Simon laugh too، تو جو چیزیں لسبی کو خوش کرتی تھیں وہ سائمن کو بھی خوش کرتی تھیں. They would laugh together on some absurd thing، تو وہ دونوں اکٹھے کچھ ایسی بیہودہ چیزوں پر بھی ہنستے تھے. Which no one else would notice، کہ جن کو کوئی دوسرا نوٹ ہی نہیں کرتا تھا. His gestures and chance words would strike a stab in her heart، کہ اس کے جو اشارے اور اس کے ایسے جو الفاظ ہوتے تھے وہ اس کے دل کے اندر ایک چھرا کھوپتے تھے. مثال کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ ایسے الفاظ سائمن بارن یوز کرتا تھا کہ جو لسبی کے دل کے اندر کھپ جاتے تھے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے. She understood his humming tunes، تو وہ جو لسبی تھی وہ اس کی جو بڑبڑانے والی گنگنانے والی ٹیونز ہوتی تھیں اس کو سمجھتی تھیں. کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر ہم کسی سے گزریں تو ہم کوئی چیز منہ میں پڑیں، وہ جس بھی ریلیٹڈ ہوگی، جو بندہ اس چیز کو جانتا ہوگا وہ اس کو سمجھ جائے گا. ہاں جی، یہ اس لیے یہ پڑھ رہا ہے یا گا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے. His phrases haunted him distinctly between sleeping and waking، تو جو اس کے فریزز تھے وہ اس کو سوتے اور چلنے کے درمیان اس کو اپنا نشانہ بناتے تھے. Brenda falls proud in herself kept Simon away،
کہ جو برینڈا کا جو غلط غرور تھا اس نے سائمن بائرن کو اس سے دور رکھا اینڈ aloof from her اس سے علیحدہ she thought سائمن was an intriguing person کہ جو برینڈا تھی وہ سوچتی تھی کہ جو سائمن بائرن ہے وہ ایک جاسوس ہے۔ That night رچرڈ ہارکنس came اس رات جو رچرڈ ہارکنس تھا وہ آیا۔ By then سائمن had left تو پھر سائمن جو تھا وہ چلا گیا۔ لسبی came to the door to say goodbye to him تو جو لسبی تھی وہ دروازے تک آئی اسے الوداع کرنے کے لیے۔ For برینڈا it was a febrile gaiety تو یہ برینڈا کے لیے یہ ایک بخار چڑھا دینے والی خوشی تھی۔ But رچرڈ ہارکنس was equally involved with شارلٹ لیکن جو رچرڈ ہارکنس تھا وہ شارلٹ کے ساتھ برابر ہی ملوث تھا۔ While receiving the willow tree Simon stammered he thought it was too costly to be parted with تو willow tree لینے کے دوران سائمن بارن ہکا بکا رہ گیا کہ اس نے سوچا کہ اس سے جدا ہونا بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ کس سے؟ لسبی سے۔ But لسبی requested him to take it saying مگر جو لسبی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ لیتے ہوئے اسے ایک درخواست کی It is more yours than mine کہ یہ مجھ سے زیادہ تمہارا ہے۔ She requested him to come again اس نے اس کو دوبارہ آنے کے لیے اس نے اسے درخواست کی He promised he would come if not physically but spiritually if he could تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ آئے گا اگر جسمانی نہیں تو وہ روحانی طور پر آئے گا اگر وہ آ سکا۔ They shared the pleasures of looking at the Orion galaxy تو انہوں نے Orion galaxy کے اوپر دیکھتے ہوئے اپنی خوشیوں کو شیئر کیا۔ The Orion shone triumphantly over the tortured world تو جو Orion ہے Orion کہکشاں ہے وہ درد بھری دنیا کے اوپر کامیابی فاتحانہ طریقے سے چمکتا تھا۔ Orion was a code of love for the lovers تو جو Orion تھا وہ محبت کرنے والوں کے لیے محبت کا کوڈ تھا۔ As if Abelard was writing letters for goodies he loses تو جیسے کہ جو Abelard ہے وہ جو اپنی محبوبہ ہیلوسس ہے اس کے لیے خط لکھ رہا تھا۔ Simon Barron held the tree in his hand with a sigh تو سائمن بائرن نے آہ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں درخت کو لیا۔ He turned away وہ مڑا but before this he turned back and saluted لسبی لیکن وہ واپس مڑا اور اس نے لسبی کو سلیوٹ کیا۔ The tree shone in the starlight تو جو درخت تھا وہ ستاروں کی روشنی میں چمکتا تھا۔ In the post no letter came to لسبی Simon never wrote تو ڈاک میں تو یعنی کہ لسبی کی طرف کوئی خط نہ آیا کہ سائمن نے کبھی خط لکھا ہی نہیں تھا۔ After being liberated from the prison camp in Germany تو جرمنی میں قیدیوں کے کیمپ سے رہا ہونے کے بعد رچرڈ ہارکنس came to claim شارلٹ تو جو رچرڈ ہارکنس تھا وہ شارلٹ کے پاس آیا دعویٰ کرتے ہوئے their wedding was fixed for autumn کہ ان کی جو منگنی تھی وہ آٹم کے لیے پکی ہوئی تھی۔ While writing a letter ایک خط لکھنے کے دوران شارلٹ casually told برینڈا that Simon had died of wounds in the same camp تو شارلٹ نے کبھی کبھار برینڈا کو بتایا کہ جو سائمن تھا وہ اسی سیم کیمپ میں زخموں کی وجہ سے مر گیا تھا۔ He had died last year وہ آخری سال میں مرا تھا پچھلے سال میں۔ Oh dear poor darling تو اس نے کہا oh dear poor darling said برینڈا نے کہا without expressing sorrow غم کا اظہار کرنے کے بغیر۔ Lisby's heart was wrung تو جو لسبی تھی اس کا جو دل تھا وہ بھنج گیا وہ ٹوٹ گیا۔ She clasped the chair تو وہ کرسی کے اوپر گر گئی یعنی اس سے ٹکرائی and her knees trembled اور اس کی ٹانگیں جو کپکپانے لگیں۔
She always took things to heart. تو وہ ہمیشہ چیزوں کو دل کے اوپر لے لیتی تھی. She would suffer the agony of the unknown, suffering millions. تو وہ کروڑوں لوگوں کے جو دکھ درد ہوتے تھے بغیر انجانے ہی ان میں مبتلا ہو جاتی تھی. Brenda thought it was not Lisby's personal loss. تو برینڈا نے سوچا کہ یہ لسبی کا کوئی ذاتی نقصان نہ تھا. She was not involved with Simon. کہ وہ سائمن کے ساتھ اس کا کوئی چکر نہ تھا, کوئی افیئر نہ تھا. On the wedding day of Charlotte and Richard Harkness. شارلٹ اور رچرڈ ہارکنس کے منگنی کے دن پر there came a stranger whose name was Captain Oliver. تو ایک اجنبی آیا جس کا نام کیپٹن اولیور تھا. اولیور واز اے ڈاکٹر. جو اولیور تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا. He brought the confirming news of Simon's death. تو وہ سائمن کی موت کی پکی خبر لے کر آیا. He wanted to take to Lisby. تو وہ لسبی کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا. Because that was a Chinese name of a girl whom Simon knew and loved. تو کیونکہ وہ لڑکی تھی, وہ لڑکی کا نام تھا جس کو سائمن جانتا تھا اور اسے پیار کرتا تھا. Did she ever given Simon Byron a Chinese thing. کہ اس نے کبھی سائمن بائرن کو کوئی چائنیز چیز دی تھی. Asked Oliver. تو اولیور نے پوچھا. No, she never gave him anything. تو اس نے اس کو کبھی کوئی چیز نہ دی تھی. Said Lisby. لسبی نے کہا. Oliver told her. Oliver نے اسے بتایا. And it was strange. یہ عجیب تھا. That کہ a third person was pronouncing the presence of love between Lisby and Simon. کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک تیسرا آدمی لسبی اور سائمن کے درمیان میں محبت کا اعلان کر رہا تھا. سائمن بائرن ہو was no more in this world. کہ جو سائمن بائرن ہے اب وہ اس دنیا میں مزید نہیں تھا. He said. اس نے کہا. That کہ her love was a source of pleasure for him in the face of death. کہ اس نے کہا کہ اس کا لو موت کے منہ میں اس کے لیے خوشی کا ذریعہ تھا. Being a doctor. ایک ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے they made use of him. انہوں نے اسے استعمال کیا. And tried to lessen the pain of Simon. اور سائمن کی درد کو کم کرنے کی کوشش کی. As much as possible. جیسا کہ ممکن تھا. The willow tree was smashed to pieces. جو willow tree تھا وہ ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا. اس کے ٹکڑے ہو گئے. When he was hit with a shell. کہ جب وہ شیل کے ساتھ ٹکرایا. Oliver told Lisby that she was his girl, his beloved. Oliver نے لسبی کو بتایا کہ وہ اس کی محبت ہے, اس کی گرل ہے. He believed Lisby. He believed. یقین رکھتا کہ Lisby was like a mignonet tree. کہ وہ yقین رکھتا تھا کہ جو لسبی ہے وہ مگنونیٹ درخت کی طرح تھی. She was about quiet and sincere. کہ وہ بالکل خاموش اور مخلص تھی. She cared others. وہ دوسروں کا خیال رکھتی تھی. She felt others agony. وہ دوسروں کا دکھ کو محسوس کرتی تھی. Lisby sat still while Oliver was talking to her. تو لسبی بیٹھی رہی اولیور کے اس کے ساتھ باتوں کرنے کے دوران. She uttered the death-like words so cold. تو اس نے so cold کے لفظوں کی طرح اس کی جو موت تھی اس کو بیان کیا, دکھ کا اظہار کیا. Perhaps meaning that merciless cold took Simon Byron away. شاید کہ بے رحم کولڈ جنگ جو کہ بائرن کو لے گئی ہے, جس نے بائرن کی زندگی کو چھین لیا ہے. So you were his beloved. تو اس نے کہا تو کیا تم اس کی محبت ہو. Said Robert.
رابرٹ اولیور نے کہا ہی واز مائی ڈیئر لو، وہ میرا پیاری محبت تھی. وسپرڈ لسبی جو تھی وہ اس نے سرگوشی کی. شی ویپٹ ساؤنڈلیسلی، وہ بے آوازی سے رو رہی تھی. رابرٹ اولیور ٹرنڈ دا کی آف دا ڈور، تو جو رابرٹ اولیور تھا اس نے دروازے کی چابی کو گھمایا. لیونگ لسبی الون ٹو ویپ، لسبی کو اکیلی روتے ہوئے چھوڑ کر. ہی جمپڈ آؤٹ آف دا ونڈو، تو اس نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی. برینڈا تھاٹ لسبی ویپٹ اباؤٹ شارلوٹس میرج، تو جو برینڈا تھی اس نے سوچا کہ جو لسبی ہے وہ شارلٹ کی شادی کی وجہ سے رو رہی ہے. ایٹ نائٹ لسبی واز سو ریڈینٹ ایز اف اٹ واز ہر اون ویڈنگ ڈے، تو شام کو لسبی اس طرح سے خوش تھی جیسا کہ اس کی اپنی شادی کا دن ہو. برینڈا روٹ ٹو شارلٹ، برینڈا نے شارلٹ کو لکھا. دیر ور ڈوزنز آف لیٹرز وچ شی سورٹڈ آؤٹ فار شارلٹ، کہ اس نے کہا کہ یہاں پر درجنوں کے حساب سے خط تھے جو کہ اس نے شارلٹ کے لیے نکالے تھے. نون فار یو، نہ ہی کہ آپ کے لیے. لسبی ڈارلنگ، پیاری لسبی. آئی ایم فیڈ، میں افسردہ ہوں. برینڈا سیڈ ٹو ہر، برینڈا نے اس کو کہا. آئی ہیو ہیڈ مائن، لسبی سیڈ، تو لسبی نے کہا کہ میں میرا رکھتی ہوں. واٹ آن دا ارتھ، زمین پر کیا ہے. ڈڈ شی مین، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ اس کا کہ زمین پر کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے. برینڈا کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ، برینڈا نہ سمجھ سکی. بٹ شی ول نیور ٹیل سچ تھنگ، مگر وہ ایسی چیزوں کو کبھی نہ کہتی تھی. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک.